الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، یہ سورہ فاطر کی آیت کریمہ 40 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. فاطر کا لفظ اللہ جل شانہ کا صفاتی نام ہے کہ جس طرح اللہ جل شانہ خالق ہیں، اسی طرح تخلیق کے لیے اللہ جل شانہ نے لفظ فاطر اور فاطر کے ساتھ بدیع السماوات بھی ہیں. یہ خالق السماوات، فاطر السماوات، بدیع السماوات، اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے یہ انشاء کا لفظ استعمال کیا، صانع کا لفظ استعمال کیا. تو عربی زبان کے اندر معنی کے اندر جو ہے ایک بلاغی اعجاز ہے، باریک فرق ہے. اردو کے اندر جب ان سب کا معنی کیا جاتا ہے، پیدا کرنے والا، خالق بھی پیدا کرنے والا، فاطر بھی پیدا کرنے والا، بدیع بھی پیدا کرنے والا، یہ اس کی پوری معنویت نہیں. خالق پیدا کرنے والا، بدیع وہ عالم عدم سے بغیر کسی نقشے سے پیدا کرنے والا. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک انسان جس کی فطرت سلیمہ ہے، وہ انسان جو حق کو قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ جل شانہ جو اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ جل شانہ جب ہر چیز پر قادر ہیں کہ اگر اس کائنات کے اندر ان دو جو مخلوقات ہیں ان کا امتحان نہ ہوتا، جن و انس دونوں ہیں نا، اگر ان کا امتحان نہ ہوتا تو کوئی آدمی جھوٹ بول سکتا تھا؟ میں جھوٹ بولتا تو اس کی زبان پہ چھالے پڑ جاتے، حرام کھاتا تو پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے، اور آنکھیں غلط دیکھتی تو کیا ہو جاتا، آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو جاتی. تو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب تمہاری مرضی ہے، امتحان ہے نا، دنیا دار العمل ہے. فرمایا اب تمہاری مرضی ہے کہ انسانوں کی مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے فرشتہ آپ کو کھینچ کے لے آئے مسجد، کہ جو جمعہ جیسی عظیم سعادت کو بھی حاصل نہیں کرتے، تو کوئی ان کو ہتھکڑیاں یا بیڑیاں لگا کے پڑا ہے فرشتہ یا جن بھائی تم نے آنا نہیں ہے. یہ اختیاری ہے. عمل کیا ہے؟ اختیاری چیز ہے، اسی پر جزا اور سزا ہے. تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے انسان کو یہاں محض امتحان کے لیے بنایا. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہاں سختیاں کرتے، تو پھر کون تھا جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا؟ یا پھر دنیاوی لالچ ہوتا؟ بھائی نماز کا جو اجر و ثواب ہے، اس سے کوئی بندہ ہے بھائی جو نہ جانتا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خوبصورت ترین ذریعہ ہے، اور جنت میں پتہ نہیں اس کا کیا اجر ہوگا. اگر اسی کا 500 روپے ہوتا نماز کا، جیسے آپ سلام پھیریں گے تو 500 روپے ایک معمولی اماؤنٹ ہے نا، تو یہ مصلے کے نیچے سے نکلتا، یا ایک جو ہے بسکٹ سونے کا نماز کے بعد اسے ملتا، تو کوئی بندہ ہے جو نماز چھوڑتا؟
یہ مسجدیں ایکسٹینڈ کرنا پڑتی، بڑی سے بڑی بنانا پڑتی، اور پہلے صف والوں کو اگر ڈبل پیسے ملتے تو وہ تو کبھی بھی روز آپس میں لڑ کے مرتے ہیں، میں نے کھڑا ہونا ہے، میں نے کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دنیا میں اس طرح کا حساب نہیں رکھا، نہ لالچ پہ نہ خوف پہ۔ ہاں ثمرات ضرور رکھے ہیں نماز کے، دنیا میں بھی فوائد ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فائدہ ہے نا، یہ ثمرات ہے کہ نماز پاکیزگی کا عمل ہے، تو انسان کے جہاں بدن کو جسم کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کی روح اور کردار کو بھی بناتا ہے۔ تو وہ آدمی جو اللہ جل شانہ کے قرب حاصل کرتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اس پیش نظر وہ دنیا میں بھی اس کے ثمرات اسے ملتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو یہاں آزادی دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر فجور کا مادہ بھی ہے اور تقوی کا مادہ بھی ہے۔ جو چیز میرا ہاتھ ہے نا، یہ میں اس سے لوگوں کو سلام بھی کر سکتا ہوں، تھپڑ بھی مار سکتا ہوں، تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس، اور انسان پھر جواب دہ بھی خود ہے، جواب دہ بھی ہے نا۔ تو عزیز سامعین کرام، مدعا کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو دلائل سے سمجھایا ہے۔ دین کس سے؟ دلیل سے، اور یہ دین فطرت ہے، جس طرح انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ خارج کا ماحول ہے جو اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، یا کوئی اور بن جائے، تو رزق کے بھی اثرات ہوتے ہیں، انوائرمنٹ ماحول کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ کوئی آدمی جب بھی اسلام کو قبول کرے تو کس سے کرے؟ صدق دل سے، صدق دل سے قبول کرے۔ تو آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں، فرمایا قل، فعل امر ہے، آپ کہہ دیجئے، اعلان فرما دیجئے، سب کو بتا دیجئے۔ اور ویسے بھی پیغمبر کی یہ ذمہ داری ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ رسول کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی بات کو نہ پہنچایا، رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ گواہی لی کہ کیا میں نے حق پہنچایا ہے؟ سب صحابہ نے جواب دیا پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر۔ تو عزیز سامعین کہ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اپنے رب نے جو بھی نازل کیا ہے اس کو کیا کرے؟ آپ پہنچائیں۔ اور یہاں پہ یہ جو روایت کرتاس ہے وہ سب جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور علماء عرب کا کلام ہے اس کے اوپر کہ یہ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پہنچائے نہیں۔ تو بہرحال یہ اب موضوع نہیں، تو قل کا خطاب ہے کہ آپ پہنچا دیجیے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ جس کے علم کا احاطہ یہ ہے، قد احاط بکل شیء علما، کہ اللہ جل شانہ سے زیادہ کوئی علیم ہے؟ اس سے زیادہ کوئی علیم ہے؟ تو جہاں اس کا علم، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے نا، اس کی صفات بھی کیا ہے؟ ازلی اور ابدی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم بچے تھے تو معلومات نہ تھی، پھر جوان ہوئے تو علم آیا، پھر بندہ الی ارذل العمر، کہ ایسی خراب عمر کو پہنچتا ہے، بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ مولانا دوست محمد صاحب تھے کہ وہ اتنے پکے حافظ قرآن تھے، لیکن کیا ہے کہ جیسے عمر بڑھ گئی تو انہیں اپنے بچوں تک کے نام بھول گئے۔ ایک بڑے عالم ہیں، اب بھی زندہ ہیں، جو ہے دکتور فاضل سامرائی، ان کی عمر 95 سال ہے، اور جب وہ قرآنی بلاغت پہ اتنا شاندار کام ہے جدید دور میں کون جگہ کسی نے نہیں کیا، ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ قرآن مجید کے ایسے نکات بیان کرتے تھے کہ کمال تھے، لیکن اب وہ بالکل بھی وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ بچپن کی باتیں سناتے ہیں، باقی انہیں وہ الہ ایسی عمر کی طرف کے اب وہ علم کیا ہو گیا، کمزوری آتی ہے نا، بڑھاپا، تو ساری چیزیں ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ اس طرح نہیں کہ وہ زوال سے عروج اور عروج سے زوال، وہ کامل علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہیں علیم کامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے یہ کہا کہ آپ صادق الامین ہیں، صادق امین ہونا بڑی شان ہے،
لیکن فرمایا کہ رسول ہونا تو سب سے بڑی شان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پیغمبر کی زبان کبھی کوئی غلط بات کہہ سکتی ہے؟ تو دو شہادتیں، ایک اللہ علیم کی اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تیسری قرآن کی۔ فرمایا قرآن ہے لا ریب فیہ، معناہ لا شک فیہ، کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی شک کر لے بچے گا۔ بھائی قرآن کی بات پہ شک کرنا کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک طریقہ تھا برے صغیر میں، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو میری نبوت پہ شک ہے تو آپ نا بھائی وہ کیا خواب کو کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کر لیں۔ جی نہیں، چلو میرے ذہن میں آتا ہے، وہ آسان سا لفظ ہے۔ تو آپ جو ہے نا، یہ اکثر اہل حدیث بھی یہ کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، چلیں خیر، وہ آپ کریں رات کو خواب آئے گا، تو اگر خواب میں میری نبوت جو ہے نا کیا ہو جائے، آپ کو نظر آ جائے تو آپ مان لیں، نہ آئے تو نہ مانیں۔ استخارہ کیا ہے؟ وہ استخارہ کر لیں۔ چلیں جی مولویوں نے کہا استخارہ کرتے ہیں۔ 500 اہل حدیث علماء جو ہے نا یہ مرزائی ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بھائی یہ استخارہ کا موضوع میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ پہلے تو انہوں نے یہ شک کر لیا نا ہے یا نہیں ہے۔ جو آدمی یہ گمان کر لے کہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے، اس سے ختم النبوت پہ سوال بن گیا نا۔ تو انہوں نے ایمان کے اندر وہ شک ہے نہیں، تو شک کرنا کفر ہے۔ تو پہلے وہ پہنچے، ابلیس نے بتا دیا بھائی آؤ جی یہ بن گئے۔ ابلیس نے کیا ہے، پھر خواب میں ان کو دکھا دی نشانیاں کہ یہ کیا ہے، یہ دیکھیں جی مرزا کیا ہے، یہ جہاں پہ ہمارے ہاں کشف اور الہام جس کی حیث سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ مرزا نے بھی یہی تھا کھیلا، اور سارے یہاں تو سارے مانتے ہیں بھائی بزرگوں کو کشف آئے تو وہ حجت ہے، اس کو آ جائے تو حجت نہیں ہے۔ یہ آپ کا بے صحیح دماغ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب یہ طریقے اپنائے گئے تو کوئی آدمی قرآن کی کسی عبارت پہ جملے پہ شک کرے گا وہ درجہ ایمان سے کیا ہو جائے گا۔ تو قرآن لا ریب فیہ ہے۔ اب قرآن کی یہ بات ہے، پیغمبر کی گواہی ہے، اللہ جل شانہ کی تصدیق ہے۔ قل فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے ہے کیا بات، ارائیتم شرکاءکم، یہ جو شرک ہے یہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے سے مسئلہ ہے، اور یہ پرانی آئیڈیالوجی میں ہو سکتا تھا کہ وجود پر بحث ہو، اب بحث ہے صفات پہ کہ اللہ جل شانہ کی صفات فلاں میں ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی صفات میں بھی، اپنے افعال و اعمال میں بھی کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفت کسی میں آ نہیں سکتی۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی، کسی آدمی کو کوئی صفت ہو اس سے جدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں، غیر متغیر ہیں، تو جس کے اندر ہوں گی تو وہ بھی ازلی اور ابدی ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جتنے انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، یہ کوئی خدائی اوتار ہیں، کوئی جو ہے نا بانٹنے والے ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی ڈمکا ہیں، فرمایا سارے کہ فرمایا کہ بھلا تم نے اپنے ان شریکوں کو دیکھا ہے؟ کون سے وہ شریک؟ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، کس کے؟ اللہ جل شانہ کے سوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ شریک کیسے بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کے صفات و افعال میں شراکت دار بنائیں گے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے کسی کے محتاج نہیں ہے۔ وہ جو پیدا کر سکتا ہے، بانٹتا بھی وہ خود ہے، دیکھو اور بانٹنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا ہے، الذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو۔ دعا کرنا، التجا کرنا، یہ پکارنا، یہ کیوں پکارا جاتا ہے بھائی؟ انسان دعا کیوں کرتا ہے؟ حاجات، دعا کرنے والا محتاج، اور جس سے کی جائے وہ اس محتاجی کو کیا ہے، دور کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا چیز ہے؟ تو عبادت اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی کرنی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ اس جملہ تو سیدھا یہ بنتا تھا عربی میں نعبد کا و نستعین کا، لیکن کلمہ حصر
کر کے مفعول کو پہلے لایا گیا اور فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہی آپ اللہ جل شانہ کی اور استعانت بھی اللہ جل شانہ کی، اور جس کی استعانت ہوگی تو فطرت یہ کہتی ہے جس سے مدد مانگے تو عبادت اسی کی کرے، یہ نہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور استعانت غیروں کی، یہ کیسے ہے؟ یہ تو عقل کے بھی منافی چیز ہے، جو فائدہ دے رہا ہے گون اسی کے گائیں گے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شراکت داریاں یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کو ہو سکتا ہے ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات و افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، اور جو یہ یونانی ہندی اور فلسفوں سے صوفیانہ رنگ آیا اور اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو اور خدا کا خوف کرو، اللہ والی صفات کسی کے اندر ہوتے تو خود الہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پہچان اس کی صفات ہے، آپ نے کس طرح ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مانا ہے، اس کی صفات سے مانا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ چلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں سارا تعارف کس لحاظ سے ہے؟ صفات سے ہے، کہ اگر وہ صفات کسی اور میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ تو بتائے وہی تو تمہارا الہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، تو پھر مانے دوسروں کو۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ تدعون من دون اللہ، من دون اللہ پہ ان کی طویلیں ختم نہیں ہوتی۔ اور بھائی اس کا سادہ آسان ایک لفظی معنی یہ ہے اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا چیز ہے؟ وہ خالق ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ خالق کل شیء، وہ اللہ جل شانہ ہر چیز کا کیا ہے؟ خالق ہے۔ تو بھائی من دون اللہ میں وہ تمام چیزیں آ گئی جو مخلوق ہیں، اور مخلوق میں پھر حضرت انسان کا ایک خاص مقام ہے اور انسان کا ایک شرف ہے، اور اللہ جل شانہ آسانی تقویم بھی کہا، اور اس کے بعد یہ جو ہے نبوت کا سلسلہ، تو نبوت سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے انسانیت میں؟ اس سے بڑا کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ بھائی عقیدہ تو یہی ہے نا سب سے بہتر، کہ انسان سب سے افضل کون ہے؟ بھئی جو اللہ جل شانہ کو نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں ان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں، کافۃ للناس ہیں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عالمگیر رسول ہیں۔ باقی جتنے تھے یہ علاقائی تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی عالمگیر نبی نہیں ہیں، یہ علاقائی ہیں، یہ رسول الی بنی اسرائیل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں آپ دیکھیں، آپ کے بیانات میں دیکھیں، یہ رسول الی مکہ صرف نہیں ہے، یا الی حجاز نہیں ہے، یا الی العرب نہیں ہے، یہ رسول کیا ہے؟ کافۃ للناس، کہ پوری فار ہول کمیونٹی، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ تو فرمایا کہ تدعون من دون اللہ، اب بات یہ ہے، فرمایا کہ تم پکارتے ہو پکارو، لیکن ایک بات کا جواب دو۔ بھائی انسان جن جن کو پکار رہا ہے نا، فرمایا ارونی ماذا خلق، بس آپ ان کے گن جو گاتے ہو۔ ایک آدمی ہے نا کسی کی عزت کرتا ہے، کسی کی مقام کو وہ آن کرتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے اور اکرام کرتا ہے، عبادت تو اس سے بڑی چیز ہے نا، تو یہاں تک کہ وہ عبادت کرنا شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر ان کی کوئی خصوصیت ہو نا۔ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ ارونی ماذا خلق، تم صرف یہ بتاؤ انہوں نے پیدا آج تک کیا کیا۔ دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت وجود۔ پہلی نعمت کون سی ہے؟ نعمت وجود۔ نعمت وجود کس نے دیا ہے؟ بھائی اللہ جل شانہ نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یو آر نتھنگ، تم عالم عدم میں تھے، کچھ بھی نہ تھا، نہ کچھ ہمارا نام و نشان نہ تھا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ جل شانہ کا کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم زندہ ہوئے نہیں، زندہ کیے گئے ہو، اوپر فعل کھڑا ہے۔ تم کو زندہ کیا ہے؟ اپنی مرضی سے نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، آپ کوئی اور، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ فرمایا کہ فاحیاکم، تم کو اس ہستی نے کیا ہے؟ پیدا فرمایا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ وجود سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ یقین کریں کہ اس کی قیمت کو جو ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ایک کھربوں روپے کی کمپنی ہے، جو ویڈیو کی ویب سائٹ ہے اور سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ ان کے جو امریکہ کے اندر آفیسز ہیں وہ ایکڑوں پہ ہیں، اور اس کے اندر ہارڈ ڈسکیں لگی ہوئی ہیں، اربوں کھربوں روپے کا خرچہ ہے، اربوں نہیں کھربوں کا۔
اتنا ان کے پاس انہوں نے خرچہ کیا ہے، لیکن یہ جو انسان کا دماغ ہے نا، انسان کا جو دماغ ہے، اس کے اندر جو عقل کی یعنی میموری کی سپیس ہے، وہ ان پورے کئی ایکڑ رقبے پہ جو انہوں نے اربوں خربوں کا خرچہ کیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو انرجی بھی لگتی ہوگی۔ انسانی دماغ چھوٹی سی انرجی لیتا ہے، تھوڑی سی انرجی اور طاقت لیتا ہے، لیکن اس کی یادداشت کتنی ہے، بھئی اس کی کتنی بڑی یادداشت ہے کہ انسان کا یہ صرف اگر ساری زندگی بھی یہ لگا رہے نا، یہ اپنے دماغ کا 5-6% استعمال کرتا ہے، اس سے زیادہ یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خربوں روپے کا، کئی 100 خرب روپے کا صرف دماغ دیا، اس کی یادداشت دی ہے۔ باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، آنکھ دیکھ لیں، کیا انسان کی آنکھ وہی آنکھ ہے جو ایک جانور کو لگی ہوئی ہے؟ بھینس تو بیچاری کلر دیکھ ہی نہیں سکتی، اسے ڈھیر سارے رنگ نظر نہیں آتے۔ ہر جانور، ہر جاندار کی آنکھ دیکھنے کا مشاہدہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلرفل دکھایا، کیا رنگین دیکھتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، آپ کا ناک ہے تو انسان 2 آنکھوں سے ایک منظر دیکھتا ہے، آنکھیں 2 ہیں، منظر ایک ہے۔ اس کی یہ جو ناک کا یہ والا حصہ پیچھے ہے، اگر یہ تھوڑا سا آگے ہوتا تو انسان کو یہ 2 منظر نظر آنے تھے، 2 آنکھیں اور 2 منظر۔ یہ کتنے جاندار ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، جن کی آنکھیں بھی 2 ہیں، منظر بھی وہ 2 دیکھتے ہیں، جس طرح بھینگا دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناک کا یہ حصہ پیچھے کیا، 2 آنکھوں سے ایک منظر، اور بالکل انسان کبھی بھی اس کی ناک منظر کے بیچ میں نہیں آئی۔ تو باقی چیزیں اس طرح ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ چوہا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، سانپ 2 رنگ دیکھتا ہے، پیلا اور لال دیکھتا ہے، دھبا سا اسے نظر آتا ہے، کوئی انسان ہو تو اسے آگ کا انگارہ نظر آتا ہے، مشاہدہ ہی صاف نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رنگین آنکھ دی ہے۔ تو کس نے یہ دی ہے؟ تو اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ آپ کے پاس یہ بڑے بڑے قیمتی آج کل موبائل آ گئے ہیں، 5-5 لاکھ روپے کا ہیں بھائی، 16 پرو، آئی میک اور کئی جو ہے آئی فون وغیرہ آئے ہیں، تو یہ 5-5 لاکھ روپے کی، اور اس کے بعد تو اس سے بھی زیادہ مہنگے ہوں گے جو اسپیشل ایڈیشن ہوں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایک کیمرہ ہوتا ہے، اتنے میگا پکسل ہے، 50 میگا پکسل، اتنا۔ انسانی آنکھ جتنے میگا پکسل کی ابھی تک کوئی کیمرہ نہیں آیا۔ یعنی انسانی آنکھ یہ جیسے آپ کیمراؤں کے بلر کرتا ہے، یا کلر کو زیادہ گہرا دکھاتا ہے، یا مثال اوریجنل اور ہوتا ہے دکھاتا اور ہے۔ انسانی آنکھ وہی مشاہدہ کرتی جو ایکچوئل ہوتا ہے۔ کسی بندے نے اگر ہلکے رنگ کے کپڑے پہنے ہوں تو بعض موبائل پہ وہ رنگ شوق ہو جاتا ہے، اور بعض پہ وہ ہلکا کر رنگ بدل دیتا ہے۔ انسان وہی مشاہدہ کرے گا جو وہ دیکھے، جو وہ ایکچوئل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایک چیز پہ بات کرے تو تقریر یہیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کس نے دیا ہے؟ جسم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ میری شناخت، آپ کی شناخت کیا ہے؟ میں وجود ہے نا، تو وجود دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وجود سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس کے بعد جو وجود کی بقا ہے، پہلے نمبر پر زمین ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ پیدا کسی نے کی ہے؟ حضرت انسان کا جو سفر ہے نا، وہ ہزاروں سالوں کا ہے۔ ابھی تک کسی کو ایکچوئل نہیں پتا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کب سے تھے۔ ہزاروں سال کا مجھ سے سائنٹیفک الگ بحوث ہے کہ یہ ہومیو سیپن تھا اور فلاں تھا، یہ ترقی کر کے آیا۔ ہماری روایات، اسرائیلی روایات مختلف، انہوں نے ایسے اٹکل پنچو لڑائے ہیں۔ انسان ہزاروں سال کا سفر ہے، لیکن اس زمین کی عمر کتنی ہے؟ 3.8 ارب سال۔ اور یہ زمین کوئی پرانا خطہ نہیں ہے، اس سے بھی پرانی چیزیں موجود ہیں۔ تو جہاں حضرت انسان کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ مسکن موجود تھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ زمین کس نے بنائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب اس زمین کے اوپر جو رزق کھاتا ہے، وجود اور وجود کی بقا، اور یہ کون کس کے انتظام ہے؟ کہ آپ نے ناشتہ کیا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا، ہاں ہمارے ہاں زیادہ گندم کھاتے ہیں اور انڈا یا جو بھی چیز ہے، تو آپ نے جو چیز کھائی کس نے پیدا کیا؟ پانی پیا، گندم کھائی، چاول کھائے، چھولے کھائے، انڈے کھائے، یہ ساری چیزیں کسی نے پیدا کی؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو کون کسی اور کو کیوں گاؤ گے تم؟ بھائی پانی کا ایک قطرہ جو عام ہے نا، پانی ایک بنیادی چیز ہے، تو انسان کو بعض اوقات اس کی ویلیو کو نہیں پتا کہ پانی نہ ہو انسان کی زندگی ہے
کوئی زندگی نہیں، ختم ہو جائے انسان تو عام ہے، تو اس لیے قدر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ جل شانہ نے یہ بات واضح فرما دی، فرمایا کہ زمین بھی ہم نے دی، زمین پہ رزق بھی ہم نے دیا۔ یہ ٹمپریچر ہے نا، یہ اگر یہ 100 درجہ ہو جائے تو انسان رہ سکے گا؟ اگر یہ بہت زیادہ منفی ہو جائے پھر بھی انسان نہیں رہ سکے گا۔ ایک مناسب درجہ حرارت دیا، ایک مناسب درجہ حرارت دیا، کس نے دیا؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا۔ تو وجود اور وجود کی بقا، جب انسان کو پیدا اللہ نے کیا اور رزق بھی اسی نے دیا، باقی خزانے خوشی کے، زندگی موت کے کس کے پاس ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہاں یہ کھلا چیلنج ہے، ارونی ماذا خلق، فرمایا ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا چیز پیدا کی۔ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہے اسلام سے پہلے کے مشکل کشا ہوں، اسلام کے بعد کے مشکل کشا، ان کی کوئی اوقات ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کی؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، یہ خود پیدا ہوئے۔ تو کوئی ہے کوئی کہنے والا کہ فلاں حضرت صاحب نے یہ چیز پیدا فرما دی، فلاں نے یہ کر دی؟ فرمایا کہ یہ کر نہیں سکتے، یہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے ان کو واضح بتایا، اور یہ بھی ایک چیلنج فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ جل شانہ کو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، یعنی وہ لوگ ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جو لوگ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ کیا ہے ہرگز ہرگز کسی مکھی تک کو بھی بنا نہیں سکتے۔ یہ بھی چیلنج ہے۔ یہ مستقبل کے ساتھ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ جو ہے یہ لن کا لفظ آتا ہے تو یہ مستقبل کی نفی کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ یاد رکھنا، تمہارے سے جو پوچھا گیا تھا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی، انہوں نے کوئی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کسی آپ کتاب میں دکھا دیں، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اگر یہ دعویٰ کر دیں، اور جن کے بارے میں انہوں نے خدائی اختیار بھی رکھے ہیں، وہ خود موت سے بچ نہیں سکے۔ یہ 100 جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، پردے فرما گئے ہیں، اور یہ ہو گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں۔ قرآن نے ایک بات کہی، کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ یہ جو مرضی ڈرامے کرنا چاہتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بقا نہیں۔ حی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قیوم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو موت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، فرمایا کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کہ یہ ذات بابرکت کا کمال ہے کہ دنیا میں اس کو تھوڑے عرصے کے لیے امتحان دیا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔ ہم ایک جو ہے محدود وقت کے لیے دنیا میں ہیں، امتحان تھوڑا ہے، تو فرمایا تھوڑے وقت کے لیے آئے ہو، اور اسی میں بھی تمہارا ہو جائے گا کہ فیصلہ کہ تم نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ تو وہ کوئی فیصلہ انسان اپنے اعمال اور کرتوت سے کرنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا کہ جب لن یخلقوا ذبابا، نہ یہ ماضی میں کسی چیز کو بنا سکتے تھے، نہ حال میں بنا سکتے ہیں۔ لن یخلقوا کا معنی یہ ہے کہ کل کوئی انسان بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، سائنس نے ترقی کر دی اور ٹیکنالوجی نے ترقی کر دی، فرمایا مستقبل میں بھی تم کوئی چیز بنا۔ آج سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے نا، کیا آج مکھی بنا سکتے ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز یہ مکھی کو بنا نہیں سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو، یعنی ولو اجتمعوا، یعنی ولو اجتمعوا، اگر یہ سارے ہی مل جائیں، کیونکہ جو شرک ہوتا ہے نا یہ ایک خدا پر اکتفا نہیں کرتا، یہ پھر بناتے رہتے ہیں، والے ماتے رہتے ہیں نا، اوتار بنتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی جب انگریزوں نے یہاں پہ مردم شماری کرائی تھی نا، انگریز میں 1901-2 میں، تو ہندوستان کی آبادی تھوڑی تھی، خدا زیادہ تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہندوؤں کے جو ہے بر صغیر میں انسانی آبادی تھوڑی تھی اور خدا زیادہ تھے، آتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا آخری اوتار بابا رام دیو گزرا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ خدا سازی، یہ خود خدا بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بناتے ہیں، یہ مخلوق خود خدا بنا رہی ہے۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا کہ یہ سارے ہی جمع ہو جائیں، مکھی کو بنا سکتے ہیں؟
جب مکھی جیسی ایک حقیر چیز کو ایک ہلکی سی چیز، بھائی مکھی بکتی ہے، مکھی کو تو ایسی چیز ہے بندہ اپنے قریب ہی نہ آنے دے، تو فرمایا کہ یہ ہرگز اس کو بنا، اس کو تخلیق نہیں کر سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بتایا کہ یہ خود کسی چیز کو بنا نہیں سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے آج تک کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، یہ خود تخلیق ہوئے۔ تو جب یہ بیچارے تخلیق نہیں کر سکتے تو پھر آتے ہیں تدبیر میں، کہتے ہیں بھائی نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ بانٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بانٹنے کے لیے تو علم ہونا چاہیے نا۔ اب کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے، خالی انسان کو تو حاجات نہیں ہے نا، یا اس کی حاجت نہیں ہے جو ان کے پاس جاتا ہے، تو پورا عالم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر کسی کو دیتے ہیں۔ اور ایسی مخلوقات بھی ہیں جو انسانی شعور میں بھی نہیں آتی۔ اب ملائکہ تو بیٹھے ہیں، آپ کے اور میرے شعور میں آ رہے ہیں، اور کتنی مخلوقات ہیں جو انسان کے شعور سے باہر ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کو رزق دینے کے لیے بھی علم چاہیے تھا اور تصرف چاہیے تھا کو پہنچائے۔ تو یہ علم ہو، قدرت ہو، تصرف ہو، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ایک آدمی بستر مرگ پر ہے اور وہ بول بھی نہیں سکتا، تو وہ مشکل کجا کیا کر لے گا؟ اسے تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو سینوں تک کے کیا ہے وہ رازوں کو جانتے ہیں، جو کچھ سینوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اسی طرح ذات باری تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ جل شانہ کے سوا پکارتے ہو، من دونہ لا یملکون من قطمیر، عربوں کے ہاں کھجور ایک عام سی چیز تھی، اور آج بھی ہے، بھائی جو غریب سے غریب ہوتا کھجور لازمی ہوتی، تو عام چیز کی مثال دی، اور وہ کھجور اور کھجور کی گٹھلی کے اندر چھلکا۔ تو فرمایا کہ یہ جتنے ہیں نا جو تم فن خواں سب کو بنا رکھا ہے، فرمایا کہ یہ لا یملکون من قطمیر، یہ گٹھلی پھینک دیتے ہیں نا کھا کے، وہ فرمایا اس کے اوپر جو چھلی ہوتی ہے نا اس کے بھی مالک یہ نہیں ہے، وہ کو بکتی ہے، گٹھلیاں پھینک دیتا ہے، تو ایک حقیر سی چیز کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھیں یہ دین جبر سے ہے نہیں، اسلام میں منع کیا گیا ہے کسی کو ڈنڈے کی طاقت سے بے فورس منایا جائے۔ اسلام نے فرمایا آپ ان کو دلائل دیں، اس کو جب سمجھ آئے تو قبول کر لیں۔ اور اتنے یونیورسل اور آفاقی دلائل ہیں کہ انسان کو تو بتایا گیا، چل فرمایا کہ تمہارے جو مشکل کچھ ہیں ارونی ماذا خلق، یہ بتاؤ ذرا انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کھاتے ہمارا ہو، وجود ہم نے دیا ہے، تو عبادت ہماری کرنی ہے، ان کی کرنی ہے۔ ایک یہ معاملہ حل ہوا، تو یہ پوری کائنات کے اندر آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے، اور سب کی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے۔ کوئی 2000 سال ہے، گرو نانک صاحب تھے 1539 22 ستمبر کو پیدا ہوئے، اور یہاں لاہور کے قریب وہ جگہ ہے جہاں وہ سارا کھیتی باڑی کرتے تھے، اور پوری ہسٹری ہے، ننکانہ صاحب اور یہ جو سارے آج کل ہمارے نے بنائے ہوئے ہیں سارے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اب خدا صاحب آئے ہیں سن 1500-1600 میں، کائنات کر رہی ہے کیا ہے ہزاروں سالوں سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا بعد میں آئے اور مخلوق پہلے ہو، پھر وہ چلا بھی جائے۔ تو یہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آئے ہیں کب؟ 2000 سال پہلے۔ تو جناب 2000 سال پہلے جو انسان تھے ان کو تو ان کا نام تک کا پتہ نہیں تھا۔ میں ایک تصور ہوتا نا عالمگیر، پہلے تعلیم ہو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ فرمایا آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں، جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرمایا کہ ہم نے سب پر ایک ہی وحی کی کہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کی تعلیم عالمگیر ہے، اور یہ کوئی 1400 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے، یہ آدم سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو ہے یہ تو اس سے بھی پہلے کی کہانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے شریعت کے پابند تھے کون؟ جنات۔ تو جو اصول ہمارے لیے نجات کا ہے جنات کے لیے بھی وہی ہے، اس لیے ان کے ہاں جو بھی سلسلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا دیا تھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے تھے۔ تو بات یہ ہے، فرمایا کہ ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں انہوں نے کون سی چیز پیدا کی، بتاؤ۔ مہاتما بدھ ہے،
گرو نانک ہے یا بدھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، عزیر ہے، کسی نے کوئی پیدا کیا ہے؟ انسان انوینشن کر سکتا ہے، ایجادات کر سکتا ہے، یہ موبائل ایجادات ہے نا، تو یہ ایک روح والی چیز تھوڑی ہے، اس کے اندر روح ہے۔ یہ تو سانے ہیں، چیزوں کو آرگنائز کرنے والے، پلاسٹک، لوہا، مختلف دھاتیں، تو مخلوق تو اس طرح نہیں ہوتی نا، یہ تو چیزیں موجود تھیں، جس مٹیریل سے بنا ہے وہ مٹیریل کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ جل شانہ کا ہے نا، تو یہ حدید، لوہا، یہ کس کی ملکیت ہے؟ خالق نے پیدا فرمایا نا، تو یہ تو سرزمین سے ڈھونڈتے ہیں اور وہ چیزیں منرلز وغیرہ یہ چیزیں پھر اکٹھی کر کے یہ چیزیں بناتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرک فی السماوات، آپ ان سے یہ پوچھو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانوں میں کوئی شریک ہے؟ بے حصہ ہو، حصے کے لیے سانج ایک کاروبار ہے، تو کاروبار دکان ہے، تو دکان میں کسی کا حصہ ہوگا تو کوئی انویسٹ بھی ہوگی نا، خالی حصہ ہوگا؟ انہوں نے کیا ہے بھئی، یہ تو عالم بالا کی خبریں ہیں نا، اس کو تو وہی نے آ کے بتایا، اور سائنس بھی نہ بتا سکی۔ سائنس آج تک ایک آسمان کا جغرافیہ بھی نہیں بتا سکی کہ کتنا بلند ہے، اس کی مشرق کتنی طول میں ہے، مغرب کتنی طویل ہے، یہ تہا کتنا ہے، بلند کتنا ہے، کوئی بھی پتہ نہیں۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا دیکھ لو اس کو، حل ترا من فطور، اس میں کوئی شگاف اور درار تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو یہ بیچارے جنہیں اپنی خبر نہیں، بندہ جتنا مرضی متقی ہو نا، ڈاکٹر سے ہی چیک کرواتا ہے بلڈ پریشر، تو بلڈ پریشر ہے، دل کا مرض کیا ہے، شوگر کیا ہے، ان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اندر کی کیفیت ہے نا۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، حضرت صاحب بیمار ہوتے ہیں تو ECG کرواتے ہیں نا دل کی، انہیں خود پتہ، جس آدمی کو اپنے اندر کی خبر نہ ہو اندر کیا چاہ رہا ہے، تو خارج کی کیا خبر رکھے گا؟ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ان کی شراکت داری کہاں سے آ گئی، ان کی اتھارٹی کیا ہے، اور ان کی کسی طرح سے بھی اتھارٹی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو بقا نہیں ہے، یہ جتنے ہیں ایک وقتی زمانے کے لیے ہیں، اور انہیں پھر جانا ہی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چونکہ قانون ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اسے موت ضرور آتی ہے، اور اس سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا، چاہے فرشتے ہی کیوں نہ ہو۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اسی اصول کے تحت ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ جل شانہ کی ہستی ہے۔ ہمارے ہاں نام بناتے رہیں بس، جس طرح ڈرامے ہیں، تو قصے کہانیوں میں تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یونیورسل طور پر، عالمی طور پر یا حقیقت کے طور پر ان کو کوئی قبول کر نہیں سکتا۔ دوسرا یہ بتایا کہ تم ذرا بتاؤ وہ کون ہے جو آسمانوں میں شراکت دار ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ جتنی ان کی تاریخ پڑھیں، سارے بیچارے یہ جو جن کو خدا بنایا جاتا ہے مظلوم ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا حالات کے مارے ہوتے ہیں۔ یہ جو بابا رام دیو تھا غربت میں مرا ہے، اور آج اس کے سونے کے بوتے ہیں۔ جو سکھ ہیں، سکھوں کے کتنے تھے، یہ جو ان کے پاس اس کے گرو نانک کے بعد جتنے ان کے اوتار آئے وہ سارے قتل ہوئے۔ جب کوئی خدا قتل ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہو؟ وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو جب مظلوم خود خدا بن جائے تو وہ پھر خدا کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے، وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ذات جس کو چاہے جب پکڑ لے تو ہل بھی نہیں سکتا، کوئی اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہو سکتا ہے؟ تو یہ کس طرح کے مشکل کشا ہیں جو آپ بیچارے غربت میں، بے اولادی میں، کمزوری اور بڑھاپے میں اور مختلف زوالوں میں رہتے ہیں۔ حقیقتاً ان کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، یہ ہم نے خود بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن کو بھی پکارتے ہو، تم صرف یہ ہمیں بتاؤ کہ ہم نے، یہ پوری قرآن مجید موجود ہے نا، 6236 آیات ہے، یہ پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بتایا میرے سوا کسی اور کو پکارو؟ تو پورا قرآن مجید ہے نا، کسی ایک جگہ بتایا ہو بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا تو شرک ہے، حالانکہ پیغمبر کا رتبہ ولی سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی حضرت ابراہیم کو پکارے اور کوئی حضرت عیسیٰ کو پکارے، کوئی حضرت موسیٰ کو پکارے، ہمارے پکارتے ہیں؟ نہیں۔ یہ تو سب کا یقین ہے نا کہ انبیاء کی شان بزرگوں سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہے، لیکن وہ ان کو پکارنا شرک سمجھتے ہیں اور ان کو پکارنا سادہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی ہم نے تمہیں کوئی دلیل دی ہے؟ پورے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بتایا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہی اسی ذات کی اور استعانت بھی اسی ذات کی۔ تو فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ ہم نے ان کو کوئی لکھ کر تو وحی کے ذریعے کوئی دلیل نہیں دی کہ میرا در چھوڑ کے دوسروں کے در پہ آنا۔ ہم نے کہیں بتائی ہے، پورے قرآن میں کہیں موجود ہے، یہی بات اللہ جل شانہ نے یہاں بتائی۔ فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ بیچارے ظالم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بتائیدے کر کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا، پھر اس نے جھوٹ بولا، اور اس نے جھوٹ بولا، وہ چار جھوٹے مل گئے، پھر وہ جھوٹ پکا ہو گیا۔ ہمارے یہاں برے صغیر کا یہی رواج ہے، ایک زبان سے جھوٹ ہوتا ہے، دوسرا کتابی جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ مار دیا ایک نے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب وہ روز روشن کی طرح صحیح ہو گیا۔ فرمایا یہ مشرک ہے، یہ بیچارے اپنے جھوٹ سے کیا کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی قرآن کے مطابق اپنا ایمان رکھے وہ زیادہ بہتر ہے، یا ان کی ظنیات کے مطابق رکھے کہ آپ نے حساب کس کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ کوئی آدمی قرآن کی آیت پہ ایمان رکھ کے حساب دے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہیں گے، بھئی تو نے قرآن پہ ایمان رکھا ہے، میں تیری نجات نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں۔ تو فرمایا کہ ظالم اس لیے کہا کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک ظلم عظیم ہے۔ اور فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس کے اوپر جنت کیا ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو جب انسان جنت جیسی سعادت سے دور ہو جائے، اس جیسا مثال بدبخت انسان، بدقسمت کون ہو سکتا ہے کہ جو انسان جنت حاصل نہ کر سکے؟ سب سے بڑا ناکام انسان کون ہے؟ جو جنت حاصل ہی نہ کر سکے۔ عزیز سامعین کرام، دیکھیں اسلام ایک عالمگیر سچائی ہے۔ اسلام کا مقابلہ دنیا کے ساتھ ہے، دنیا کے مذاہب کے ساتھ ہے۔ سینکڑوں مذاہب ہیں، ہزاروں ہیں، 3500 مذاہب کا رجسٹر ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ادیان۔ کچھ ختم ہو گیا، جو کچھ نئے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید اپنی عالمگیریت کے ساتھ ویسے کا ویسے کھڑا ہے، ہر کفر کا جواب دیتا ہے۔ اس کے اندر عیسائیت کا، یہودیت کا، رہبانیت کا کوئی ایک فلسفہ نہیں، جدید ہو یا قدیم ہو، قرآن اس کے سامنے دیوار بن کے نہ کھڑا۔ اور جو فطرت ہے بالکل قرآن اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے کیا کرتے رہیں، جہادًا کبیرا، فذکر بالقرآن، کس کے ذریعے نصیحت کریں، قرآن کے ذریعے سے۔ عزیز سامعین کرام، تو اللہ جل شانہ نے یہ قرآن ہدایت کی کتاب نازل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن کے اندر آپ اس کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان کے دل کا کفر مار دیا جائے، اور وہ کب مرے گا؟ قرآن کی روشنی سے، قرآن کی تعلیم سے۔ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ جو آدمی قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، جس طرح فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہ شرک جیسی نحوست سے دور ہو جاتا ہے، اور شرک جیسا جرم، شرک جیسی زیادتی، شرک جیسا جبر اور شرک جیسی ناانصافی اس کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبراً کسی کو نہیں منوایا۔ فرمایا کہ تم سادہ بندے ہو، اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے۔ فرمایا کہ تم جن جن کو پکارتے ہو بتاؤ یہ تمہارے لیے پیدا کیا کیا ہے انہوں نے؟ بھائی روٹی ہم دے رہے ہیں، پانی ہم دے رہے ہیں، گندم ہم پیدا کر رہے ہیں، پھل ہم پیدا کر رہے ہیں، تجھے وجود ہم دے رہے ہیں، سورج، روشنی، چاند، ستارے، دن رات ہم کر رہے ہیں، ان کا کون سا حصہ ہے؟ سب کچھ کرم ہم کر رہے ہیں، اولاد ہم دے رہے ہیں، خوشیاں ہم دے رہے ہیں، ان کو کیوں گن گاتے ہو؟ سیدھی بات ہے۔ فرمایا اگر کوئی ہے تو ذرا بتاؤ تمہارے منہ میں جو لقمہ گیا ہے ان کا کتنا حصہ ہے تم کو دینے میں؟ تو ہے ساری کائنات کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، تو تمہارا پھر تم ان کے کیوں گن گا رہے؟ کہتے نہیں، جس طرح وہ کہتے تھے نا یقربون الی اللہ زلفیٰ، تو یہ ہمارے بھی اسی چکر میں کھڑے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، فرمایا کہ میں وہ ہوں جو من مانگے بھی دیتا ہوں۔ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ امریکہ کو دے رہے ہیں، بھائی دنیا کی بری تہذیبوں کو دے رہے ہیں، بن مانگے دے رہے ہیں، اللہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو مانتے نہیں۔ اور اس لیے فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ ایک مسلمان کو کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیتا، تو سفارشیں کرنا، سبحان اللہ۔ اس جہالت پہ نوحہ نہ کریں تو کیا کریں؟
فرمایا کہ میں کافروں کو بن مانگے دے دیتا ہوں، مسلمان جو میرا بندہ اسے میں نہ دوں؟ اب تو اس کو کہے، اس کو کہے، اس کو کہے، اس کو کہے۔ فرمایا نہیں نہیں، تو مجھے پکار، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دو کہ میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، سب سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ جب بھی مجھے پکارو گے، مچھلی کے پیٹ میں پکارو گے، بستر مرگ پر پکارو گے، اس وقت پکارو گے جب تمہاری طاقت اتنی ختم ہو چکی ہوگی، زبان سے الفاظ بھی ادا نہ کر سکو گے، پھر بھی میں سنوں گا۔ تو سننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ تو انسان وہ بھولا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر دوسرے کے در پہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام شرک کے افعال سے باز فرمائے اور ان آیات علمگیر پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ